أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا، ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے اس نبی کا وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ مصدق، تصدیق کرنے والی۔ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئی۔ ما عرفو، جانا پہچانا نبی، شان نزول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجت کے لیے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصر بالنبی الامی کی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعا مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگی جاتی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد
ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ معمول رہا، اور سلف و صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔